اسٹیبلشمنٹ نے احتساب کے معاملے پر لال بتی کے پیچھے لگایا، اندازہ ہو جاتا احتساب نہیں ہونا تو اسمبلیاں توڑ دیتے۔ عمران خان نے ایک بار پھر ایکسٹینشن غلطی قرار دے دی، مبینہ بڑے مافیاز کے خاتمے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے مدد بھی مانگ لی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کی بڑی بیٹھک میں بڑے فیصلے، ہم دشمنوں کے خلاف سخت کارروائیوں پر اتفاق، ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث افراد سے کوئی رعایت نہ برتنے کا فیصلہ، دہشت گردوں، انتہا پسندوں اور سہولت کاروں کے خلاف بھرپور ایکشن ہوگا، نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے کا عزم۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں تینوں سروسز چیفز، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان اور اہم وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے۔ کراچی اور حیدرآباد کے مجوزہ بلدیاتی انتخابات پر سیاسی ہلچل، ایم کیو ایم کے حکومت سے علیحدگی کے انتباہ پر وفاق بھی ان ایکشن، وزیر اعظم کی ہدایت پر نون لیگ کا 7 رکنی وفد کی خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی آمد۔ بلاول ہاؤس میں بڑی بیٹھک کی تیاریاں، نئی حلقہ بندیوں سے متعلق متحدہ قومی موومنٹ کے مطالبات پر غور کیا جائے گا۔ بلاول ہاؤس میں اتحادیوں کی بڑی بیٹھک سے پہلے آصف زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کا مشاورتی اجلاس، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وزراء کی بلدیاتی حلقہ بندیوں سے متعلق بریفنگ۔ ایم کیو ایم وفاق میں بھی اتحادی ہے، وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا، ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ سابق صدر نے سیاست میں بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے کا پیغام دے دیا۔ بڑی بیٹھک سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد کی بھی گورنر سندھ سے مشاورت، مجوزہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق پیدا صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کامران تیسوری نے شہر قائد کے تمام سٹیک ہولڈرز کو جوڑنا مشن قرار دے دیا، کراچی کو روشنیاں لوٹانے کا عزم۔ پنجاب کی سیاست میں بھی اہم موڑ، نون لیگ کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ، اسمبلی سیکریٹری کو آگاہ کر دیا گیا۔ نون لیگ نے فیصلہ پیپلز پارٹی کی مشاورت سے کیا، نمبر پورے نہ ہونے پر تحریک عدم اعتماد واپس لی گئی، ذرائع کا دعویٰ۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 11 کے بجائے 9 جنوری کو طلب، اسپیکر نے اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی، آئینی اور قانونی پیچیدگیاں ہیں، حل کر کے اسمبلی ضرور توڑیں گے، سبطین خان کا 2 ٹوک موقف۔ پنجاب اسمبلی کی خاتون رکن سیدہ زہرا نقوی کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا اعلان، پی ٹی آئی قیادت نے MWM سے رابطہ کر لیا، راجہ ناصر عباس کو تحفظات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی یقین دہانی۔ پہ پنجاب میں جانے میں پابندی لگائی جائے، میں انتظار کر رہا ہوں کہ یہ FIR کاٹے، میں پنجاب جاؤں گا اور دیکھتے ہیں کہ کس میں مجال ہے، میں وہاں پہ ہاتھ لگاتا ہوں۔ میں چیلنج کرتا ہوں یہ پابندی بھی لگا کے دیکھیں، یہ FIR بھی کاٹ کے دیکھیں، یہ گرفتار بھی کر کے دیکھیں۔ تحریک انصاف نے شرجیل میمن کا چیلنج قبول کر لیا، عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ کے وزیر اطلاع شرجیل میمن اور وزیر بلدیات ناصر شاہ کے خلاف FIR کٹوانے کا فیصلہ، دونوں رہنماؤں پر پنجاب میں MPs کی وفاداریاں خریدنے کا الزام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طرف، 4 نکاتی ایجنڈا مرتب کر لیا گیا، اجلاس میں ملکی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر غور ہوگا، وفاقی کابینہ کو قومی سلامتی کمیٹی میں ہونے والے فیصلوں کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا، وفاقی کابینہ 20 ادویات کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے منظوری بھی دے گی۔ عمران خان کی لاہور سے اسلام آباد روانگی پھر مؤخر، خرابی صحت کے باعث مزید 1 ہفتہ لاہور ہی میں قیام کرنے کا فیصلہ، چیئرمین PTI اسلام آباد میں آزاد کشمیر یا خیبر پختونخوا ہاؤس میں قیام کریں گے۔ منظور وسان کی عمران خان کے جلد جیل جانے کی پیش گوئی، جیالی رہنما نے PTI چیئرمین کا مستقبل تاریخ ہوتا دیکھ لیا۔ میاں جاوید لطیف کا عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ، ترقی کرتے پاکستان کو موجودہ حالات تک پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے، وفاقی وزیر نے عام انتخابات سے پہلے احتساب کا نعرہ لگا دیا۔ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن سے متعلق فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں قابل سماعت قرار، الیکشن کمیشن اور وفاقی اپیلوں پر فریقین کو 9 جنوری کے لیے نوٹس جاری، PTI فارن فنڈنگ کیس میں یہ اصول طے ہوا تھا کہ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کو ہدایات جاری نہیں کر سکتی، چیف جسٹس عامر فاروق کی ریمارک۔ طارق فضل چودھری نے بلدیاتی انتخابات سے فرار کا الزام مسترد کر دیا، اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے نون لیگ کو کوئی مسئلہ نہیں، الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے اور جیت کر دکھائیں گے، لیگی رہنما کا دعویٰ، عدالتی فیصلے پر من عمل درآمد کی یقین دہانی۔ ہر 5-6 سال بعد 10 سال بعد آتے ہیں، 8-10 سال بعد، اور پچھلی ساری تباہی کر کے 2-3 سال لوگ بھی بھول جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں، اور جہاں سے ٹرین انہوں نے چھوڑی ہوتی ہے جس اسٹیشن سے، وہی اسی اسٹیشن سے ٹرین دوبارہ شروع ہوتی ہے اور تباہی کی ٹرین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نون لیگ پر تباہی پھیلانے کا الزام، پنجاب اسمبلی میں ارکان پر حملہ، اسمبلی تاریخ پر بدنما داغ، پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ کا افتتاح بڑا اعزاز قرار دے دیا۔
متنازع ٹویٹس کیس میں اعظم سواتی کی درخواست ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریک انصاف کے رہنما کو رہا کرنے کا حکم. حکومت پی ٹی آئی رہنماؤں کو جیلے میں رکھنا چاہتی ہے, انہیں صرف اپنی چوری کی فکر ہے. اب اعظم سواتی کی رہائی میں بھی سستی کرے گی سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کا دعویٰ. مونس الہی کے مبینہ فرنٹ مین کے خلاف بھی انکوائریاں شروع. ایف آئی اے کا ارشد اقبال کو 3 جنوری کو پیش ہونے کا نوٹس. تینوں افراد کے اکاؤنٹ سے مونس الہی کے اکاؤنٹ میں رقوم منتقل ہوئی. ایف آئی اے کا موقف کیس ہائی کورٹ نے خارج کر دیا. پنجاب میں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی کبھی پی ڈی ایم سے نہیں ڈرے, جو کرنا ہے کر لیں, عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. مونس الہی کا رد عمل. آئی ایم ایف کی 2023 میں عالمی معیشت کے لیے انتہائی سخت ہونے کی وارننگ. عالمی معیشت کے ایک تہائی حصہ کساد بازاری کا شکار رہے گا. جو ممالک محفوظ رہیں گے وہاں بھی منفی اثرات پڑیں گے. امریکہ, یورپ اور چین سب کو معاشی سست روی کا سامنا ہوگا. آئی ایم ایف سربراہ کرسٹلینا جارجیوا کا خدشات کا اظہار. سال بدل گیا, سونے کی قیمتوں نے رویہ نہ بدلا. کاروباری ہفتے کے پہلے روز قیمت میں 3,300 روپے مزید اضافہ, قدر 1,87,200 روپے فی تولہ تک جا پہنچی. لاہور میں یوٹیلیٹی سٹورز کے آن لائن سسٹم میں خرابی. مہنگائی کے ماروں کی امیدیں مایوسی میں بدل گئیں. سستی اشیاء کے لیے کئی گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکنے والے برہم. 5 بجے کے آئے ہوئے ہیں. اب میری بات سنو, پہلے 800 کا توڑا دیتے تھے, اب 1300 کا لگا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اگر وہ بھی اب سسٹم ان کا خراب ہوا ہے. گھی بھی مہنگا, آٹا بھی, چینی بھی, ہر چیز انہوں نے مہنگی کی ہے. دالیں بھی وغیرہ, چنے وغیرہ, ہر شے مہنگی کی ہوئی. چینی تھی وہ پہلے 70 روپے کلو تھی, اب انہوں نے 89 روپیز کر دیا ہے. معاشی بدحالی کے دور میں خوشحالی کی نمائش. سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال میں شادی کے دوران ملکی اور غیر ملکی کرنسی, موبائل فونز اور کپڑوں کی برسات. دولہا کے بھائیوں اور دوستوں نے مال لٹانے کے لیے خصوصی ٹرک تیار کرایا. بڑھتی مہنگائی کے خلاف پشاور میں تحریک انصاف کا احتجاجی کیمپ. صوبائی رہنماؤں اور ارکان اسمبلی کی بھی احتجاج میں شرکت. وفاقی حکومت سے بجلی, گیس, آٹے کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ. تھر باسی سستے آٹے کے حصول کے لیے سڑکوں پر آ گئے. مٹھی, اسلام پور اور چھاچروں میں تھریوں کا سستے آٹے کے لیے احتجاج. سندھ حکومت کے خلاف نعرے بازی. آٹا 5,000 روپے من تک پہنچ گیا, جو پہنچ سے دور ہے. مظاہرین کی دہائیاں, حکومت سے سستے آٹے کی فراہمی کا مطالبہ. عقد کے مرکز شہر اقتدار میں طاقتوروں کی منمانیاں. مذہبی ہم آہنگی اور سیاحت کے لیے مشہور سید پور گاؤں بھی قبضہ مافیا سے بچ نہ سکا. غیر قانونی تعمیرات نے تاریخی علاقے کو بدنما بستی بنا دیا. اربوں روپے کی سرکاری زمین ہتھیا لی گئی. سی ڈی اے کا اعتراف. برفباری کے بعد بالائی علاقوں میں شدید سردی کا راج. ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات پر سیاح نرم دھوپ کا لطف اٹھاتے رہے. مری روڈ سمیت کئی مقامات پر بند سڑکیں کھول دی گئیں. بلوچستان میں قلات سمیت قریبی علاقے برفانی ہواؤں کی لپیٹ میں آ گئے. پارا -6 تک گر گیا. کراچی میں بھی آئندہ چند روز میں کڑاکے کی سردی پڑنے کی پیش گوئی. کراچی میں سخت سردی کی انٹری باقی مگر چھٹیاں ختم. پہلے دن ٹھٹرتے بچے گرم کپڑے اوڑھ کر اسکول پہنچے. خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں بھی سرما کی چھٹیاں ختم. پرائمری اسکولوں میں 9:15 سے 1:30 بجے تک تدریس. مڈل اور ہائر سیکنڈری اسکولز میں 9 سے 2:30 بجے تک پڑھائی. امریکہ میں برفانی طوفان بم سائیکلون گزر گیا. خون جما دینے والی سردی چھوڑ گیا. کئی انچ برف کی تہ جمنے سے شہری گھروں میں محصور. کیلیفورنیا کی سڑکوں پر گاڑیاں پھنس کر رہ گئیں. سین فرانسسکو میں طوفانی بارش سے سڑکوں پر سیلابی صورتحال. فلپائن کے 10 صوبوں میں بھی سیلاب نے تباہی مچا دی. ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور. پاک نیوزی لینڈ دوسرے ٹیسٹ میں کیویز اوپنرز کی شاندار بیٹنگ. مہمان ٹیم نے پہلے روز 6 وکٹوں پر 309 رنز بنا لیے. ڈیون کانوے کی شاندار سینچری, ٹام ڈیتھم کے 71 رنز. پاکستان کی طرف سے آغا سلمان کے 3, نسیم شاہ کے 2 اور ابرار کا 1 شکار. نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میں بھی ناقص فیلڈنگ. عبداللہ شفیق نے سینچری داغنے والے کانوے کا سلپ میں کیچ ڈراپ کر دیا. وکٹ کیپر نے ولیمسن کا کیچ تو پکڑا مگر ٹیم نے آؤٹ کی اپیل ہی نہ کی. مفت انٹری کی پیشکش بھی پرکشش ثابت نہ ہوئی. پاک نیوزی لینڈ دوسرے ٹیسٹ میں داخلہ مفت ہونے کے باوجود کراچی کے شائقین نے اسٹیڈیم کا رخ نہ کیا. پی سی بی نے اسکول کے طلبہ کو اسٹیڈیم لانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی. نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی ٹیم کا اعلان بدھ کو متوقع. عبوری سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین شاہد آفریدی 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کریں گے. دورہ آسٹریلیا کے لیے قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی تیاریاں. اسپورٹس کمپلیکس کراچی میں انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ. قومی ٹیم آسٹریلیا میں 5 ون ڈے اور 5 T20 میچز کھیلے گی.